صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. شوق توجہ پر ادب سے آپ گزار ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. بندہ باوفا مرد باحیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے عظیم مبلغ و عامل پیر طریقت حضرت قبلہ خواجہ محمد قمر الدین صاحب صادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی سالانہ تقریب، جس کی سیادت، جس کی قیادت اور جس کی نگرانی مختوم محترم نظامی مرتبت عزت مآب پیر طریقت جناب صاحبزادہ محمد بدر الدین صاحب چشتی صادری فرمائے. اس تقریب سعید میں تشریف فرما صوفیاء کرام موجود ہیں تو بہت تعظیم کے لائق سادات کرام دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جلیل القدر حضرات علماء سنت، برادران طریقت، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، برادر محترم جناب علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صاحب صادری دعوت برکاتہ العالیہ کے حکم کی تعمیل میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی عطا کردہ توفیق کا صدقہ موقع کی مناسبت سے تلاوت کردہ کلمات قرآنیہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے مالک کائنات جل جلالہ مجھے اور اس پاکیزہ تقریب عرس کے ہر شریک کو نور اور شعور کی دولت عطا فرما کر نیتوں کا اخلاص عطا فرماتے ہوئے ہمیں اس کے اعلیٰ مقاصد سے سرفراز فرمائے. حضرات گرامی،
ایک شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہو اور ذاکر نہ ہو، کیونکہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ایک میں براہ راست خطاب ہے ایمان والوں سے، اور دوسری آیت اس رکوع کا حصہ ہے جس میں میرا رب مومنوں سے خطاب فرماتا ہے۔ اور جب نزول قرآن ہو رہا تھا اور اس میں کسی طبقے کو ایمان والا کہہ کر بات ہو رہی تھی، تو اس ایمان والے طبقے سے مراد سوائے حضور کے صحابہ اور موجود افراد اہل بیت کے کوئی اور اشخاص تھے ہی نہیں، نہ کوئی حنفی، بات ذرا میری غور سے سنیے گا بجائے کلپ بنانے کے، جس شعبے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ کی اپنی بنا میں رکھیں، کلپ بعد میں بنائیے گا۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن یوں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، توجہ رکھیے گا ذرا، تو اس وقت کوئی شخص حنفی نام سے نہیں جانا جا رہا، مالکی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، شافعی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، حنبلی نسبت سے نہیں پہچانا جا رہا، ابھی نہ کوئی عبد القادر آیا ہے اور نہ کوئی قادری آیا ہے، ابھی نہ کوئی معین الدین چشتی آیا اور نہ کوئی چشتی کا آیا، ابھی نہ کوئی عمر شہاب الدین سہروردی آیا اور نہ کوئی سہروردی کا آیا، اب نہ کوئی ابھی تک کوئی نہ شہنشاہ نقشبند آیا اور نہ کوئی نقشبندی کا آیا۔ جب قرآن آ رہا ہے اور سینہ مصطفیٰ میں محفوظ ہو رہا ہے اور 87 بار قرآن جب ان لفظوں کے ساتھ وہاں موجود زندہ لوگوں کو مخاطب فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو بات صرف موجود صحابہ اور موجود اہل بیت سے ہو رہی ہے۔ میں اس حقیقت کی روشنی میں یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کوئی شخص مومن ہونے کا دعوے دار ہو اور ذاکر نہ ہو، اس کے بعد میرے پاس جو عرض کر چکا ہوں اسے دہرانے کا ٹائم نہیں، اور آپ سے مجھے توقع بھی نہیں کہ آپ اتنے ہی بے رغبتی میں بیٹھے ہیں کہ میں بار بار ایک ہی بات دہراتا رہا۔ ایک شخص کے پاس دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں اور وہ ذاکر نہیں، اور لفظ مومن اس میں صفت ہے اور اس میں فاعل ہے، اور جب اس میں فاعل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مومن ہونا موسمی عمل نہیں، کہ ربیع الاول کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا، محرم کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا، ماہ رمضان کا چاند چڑھا اور کوئی مومن ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، جس شخص کو ایمان مل گیا نا، اب اگر ایمان سلامت ہے تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں، تو جب تک دل دھڑک رہا ہے، اب دھڑکن ایمان کے ساتھ دھڑکے گی۔ یہ سیزن کا معاملہ نہیں ہے کہ آج عرس پہ جانا ہے تو آج ہم مومن ہیں، آج 11ویں شریف کا ختم ہے تو آج ہم مومن ہیں۔ مومن مومن ہوتا ہے۔
ایک شخص ہے مومن، اور مومن ہے اس میں صفت اور اس میں فاعل، اور ذاکر بھی اس میں صفت ہے اور اس میں فاعل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ذاکر ہونے کے لیے بدھ جمعرات جمعے کی انتظار نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر میری تیری مجبوریوں کے تحت میرے تیرے پیر خانے یا ہدایت خانے یا مرشد خانے سے بدھ کے بدھ یا جمعرات کے جمعرات یا 11ویں کی 11ویں یا سالانے کے بعد اس کے موقع پر اجتماعی محفل ذکر کا اعلان ہو تو شریعت کے بنیادی اصول اس سے منع نہیں کرتے، لیکن انہی کا پابند بن کے رہنا کوئی اتنا عمدہ کام نہیں۔ ایک شخص مومن ہے اور ذاکر نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا معانی میں سے، اس کا سبب یہ ہوگا اسباب میں سے، اس کی وجہ یہ ہوگی وجوہات میں سے کہ اس شخص کے پاس دعوی ایمان ہے لیکن دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں۔ نعرہ تکبیر! تسی کھان نو روکنا سے نعرہ نہ مارو، سواب سے نعرہ بڑھا بندہ میں بدلتا موسم ہے کہ نعرے نال کھان نہیں روکتی۔ جو حضرات باہر اندر تشریف لے آئیں، جو ساتھی پیچھے تھوڑی تھوڑا آگے ہو جائیں، یہاں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے اور آگے ہو جائیں کہ آنے والے حضرات کو جگہ ملے، پلیز اور تھوڑی ہمت کریں، پیچھے بیٹھے والے اور تھوڑے آگے آ جائیں اور تھوڑے اور مکمل توجہ کے ساتھ بیان سنیں، کچھ حاصل کر کے دیں۔ بسم اللہ، توجہ میری جان۔ اب مومن ہے اور ذاکر نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دعوی ایمان کیا تھا، اس دعوے کو ثابت کرنے کے بعد ایک دلیل تھی اس کے پاس کہ یہ ذاکر ہوتا، اور وہ دلیل جب یہ نہیں لا سکا تو جس دعوے کی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ غیر مؤثر رہتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے ذی شعور میرے حضرات تھوڑی سی الجھن میں وہ پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ میں ذرا کمزور آدمی، اور کمزور آدمی بعض اوقات بڑے بڑے لائق لوگوں کو بھی پھنسا دیتا ہے۔ کمزور جو ہوگا بڈھا بندہ ٹھہ پیا اور ظاہر ہے انہوں کھچنا ہے، ترونا ہے، اٹھانا ہے، کمزور جو ہے تو میں بڈھا بندہ صلاحیت دے حوالے نال، قابلیت دے حوالے نال، علم دے حوالے نال بہت سارے ذی شعور لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، بھائی اے عجیب بھی گل کیتی ہے عزیز الدین کو شاید صابری صاحب نے انہوں اعلان کر کے تھوڑا جہا چوڑا کر چھڑیا، نہیں چوڑا میں اپنے پیر بابو جی کے صدقے کبھی زندگی نہ ہویا۔ نہیں، مجھے اپنے سائز کا اندازہ رہتا ہے کہ اس مالک کا کرم ہے مجھ پہ، مجھے اپنے سائز کا اندازہ رہتا ہے، میں اپنے سائز سے باہر کبھی نہیں نکلا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اور اس وقت میں اپنے سائز میں ہی ہوں۔ سنیے میری بات، مومن ہو اور ذاکر نہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ کیا اللہ ہو کی ضرب لگانا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ کیا الا اللہ کہنا ذکر ہے؟ یہ ذکر تو ہے لیکن یہی ذکر نہیں۔ اب ایک اور ذکر میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، الحم سے لے کے والناس تک، سپارے 30، سورتیں 114، منزلیں 7، آیتیں 6666، اور نازل کرنے والا اعلان فرمائے انا نحن نزلنا الذکر۔ میں آپ کو ایک ذکر بتا رہا ہوں، خالی اللہ ہو کہنے سے برکت پیدا ہوتی تو پھر یہ جتنے تسبیح پڑھنے والے صحابہ بازار میں بیٹھے یہ ولی ہوتے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کی تسبیح ہفتہ بھی نہیں چلتی، پھر نہیں لینا پڑتی ہے، اتنی بڑی پڑی ہے جناب ٹوٹ گئی ہے رسی ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔
ذکر کا ایک اور حوالہ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ذکر۔ اب ذکر کے معنی کیا ہوں گے؟ حمد خدا کر ذکر ہے، نعت مصطفیٰ پر ذکر ہے، کمری والے کے دشمنوں کی مذمت کر ذکر ہے، کمری والے کے وفاداروں کی تعریف کر ذکر ہے، پڑوسیوں کا دھیان رکھ کیونکہ حکم قرآن ہے ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، حلال کی کمائی کی محنت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، نماز کی پابندی کر حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، زکات ادا کر اپنے وقت میں حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، نماز جنابی والا آنکھوں کو بچا کے چل حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، بےہودہ کوئی سے بچ کے رہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھ یہ حکم قرآن ہے ذکر ہے، جو یہ حج فرض ہوتا ہے حج کے لیے تیاری کر یہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کر یہ حکم قرآن ہے یہ ذکر ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ڈھونڈا کر یہ حکم قرآن ہے، کونوا مع الصادقین یہ ذکر ہے، علم کا طالب رہا کر یہ ذکر ہے، علم کو حاصل کرنے کی محنت کیا کر یہ ذکر ہے، قرآن پہ غور کیا کر یہ ذکر ہے، مخلوق خدا میں تدبر کیا کر یہ ذکر ہے، میرے پاک نبی کی امت کے اولیاء کا احترام کیا کر یہ ذکر ہے، کرامات کی حقیقت کو جاننے کے لیے پرہیز خور کیا کر یہ ذکر ہے، میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بلند کیا کر یہ ذکر ہے، نبی کی اہل بیت کی طہارتوں کو بیان کیا کر یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جیسے سائیں نے جینے کو کہا ہے ویسے جی یہ ذکر ہے، حامی بے کساں قبلہ عارفاں خواجہ خواجگاں شمس الملت والدین، اچھے بول سبحان اللہ، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیادنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید پہنچا، آج کرنے لگا حضور آپ جو درود شریف عطا فرماتے ہیں وہ ان کلمات کے ساتھ ہے، سرکار کو سیدنا کہنا منع ہے، ثواب نہیں ہے، خوشیاں بولنا، جب پیر پیچھے نہیں ٹر سکے تو کملی والے پیچھے ٹرنا ایسا سوکھا ہے، جب کملی والے پیچھے نہیں ٹر سکیا تو خدا پیچھے ٹرے گا ایسا سوکھا ہے، خوش ہو کے بول سبحان اللہ۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے فنا فی شیخ کی منزل پائی جائے، جب فنا فی شیخ کی منزل پاؤ گے تو شیخ کو آپ کی اداؤں پہ پیار آئے گا، وہ آپ کو اپنے دروازے سے پانے کا نہیں بلکہ آپ کو روشن زمین کا نور عطا فرما کے رسول اللہ کے دروازے تک پہنچائے گا۔ میں تم لطیفے کی گل سناواں، یہ لطیفہ وہ نہیں کہ جڑا سن کے بندے دا دماغ معطل ہو، یہ لطیفہ ہوے جڑا سن کے بندے دا دل معطل ہو۔ لطیفے دی بھی مختلف حالت ہیں۔ میں ایک پرس دی تقریر چلا گیا 7 سال کی بلا، وہ جس ویلے میں وہ حضرت صاحب دا نام لواں جڑے اتنے بیٹھے سن تے دنیا جناب او حال تو آئی پا لے، کوئی منٹ 15 گزرے جس ویلے اللہ رسول دا نام لواں تے چپ کر کے بیٹھ جان، جس ویلے حضرت صاحب دا نام لواں تے وہ جانے جناب ٹھاں ٹھاں کر دے یار، چنگا بھلا آٹا بھی بسے، آٹے دی برسات بھی، کھاد بھی بڑی ملے، میں مسکین جی آدمی میٹر میرا پھر گیا،
کیونکہ آگے پیچھے میں نسل نہ جمیا. یہاں ماشاءاللہ درجن بھر فارغ التحصیل علماء بیٹھے, میں تے تھوڑا جہا پڑھ کے نس آیا تھا. جب بندے کو چنگا کھانا مل جائے پھر ایڈی پریشانی کون کرے. مجھے اتنا بتاؤ, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا معنی ہے کہ وہ باٹے پیچھے نس, میں آٹے پیچھے نسل جمیا ہی نہیں. جب وہ کرسی لیٹن واسطے جمی نہیں تو کہڑا بے وقوف تے لیٹے گا, یہ صرف بیٹھنے واسطے بنائی گئی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. میں وہ جو حضرت بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا قبلہ آپ انہیں مرتے دم تک اپنے ساتھ ہی چمٹائے رکھو گے جو آگے بھی چلاؤ گے. جی اگے ٹورن دا ساہ کوئی نہیں تو کوئی ہور انہوں شبہانہ دسو. جی ساہ ہے نا کہ اپنے دائرے کو کٹ کے کملی والے وال ٹورو, آگے سونے نبی دا نام سن کے بھی بچن تو کملی والے دلوے تک پہنچاؤ گے تو کملی والا رب تک پہنچائے گا. آٹے کا سلسلہ تے کلوز ہو گیا, لیکن اس کے بعد تقریر میری جتنا لگنی سی وہ چنگی لگی, تو پیر صاحب نو بھی چنگی لگی. انہوں نے بھی سمجھ آ گئی بھائی ہر جگہ کام انج نہیں چلتے, کدھر کوئی حساب کتاب لینا والا بھی بیٹھا ہوتا ہے سادی جی ٹوپی لے نہیں سا خدا دیا بندے تینوں کوئی اور شفا نہ دس. اسی اج تک بندہ آیا جی استاد جی سر درد دم کرو, سی کہتے ہیں بھائی دم کرو تو ساڑھے 7 بجے سی دعا کریں گے, دم کسی فقیر کو کرا قسم اللہ پاک نہیں. اسی دم نہیں کر سکتے بھائی جان, دم دا ساڑھے کو ہے ہی نہیں, ساری کوئی نہیں. اسی ایویں چوفا کرتے رہیے تو ٹھیک نہ ہوئے تو بھابی ہو جائے. سام بھائی کہڑی ضرورت ہے ایسی فقیری چمکان کی جی فقیر تینوں بھابی بنائے, تو دم وہ کرا تینوں اللہ نے دم کی تاثیر عطا فرمائی. اسی طرح دعا کرنے اللہ تینوں شفا عطا فرمائے. اب سنیے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے غلاموں, سارا قرآن جب ذکر ٹھہرا تو سارے قرآن میں لا الہ الا اللہ تو نہیں لکھا ہوا, سارے قرآن میں اللہ ہو تو نہیں لکھا ہوا. اب سارے قرآن میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے, وہ سمجھنا ہے, اس پہ چلنا ہے, اس کو چلانا ہے. اس کا معنی یہ ہوا جہاں سورہ فتح پڑھو گے تو ذکر ہوگا, جہاں سورہ رحمان پڑھو گے تو ذکر ہوگا, وہاں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھو گے تو بھی ذکر ہوگا. اس لیے کہ جہاں کملی والے کی شان پڑھنے میں رب خوش ہوتا ہے وہ ذکر خدا ہے, وہاں کملی والے کے دشمنوں کی چترول کرنے میں بھی رب خوش ہوتا ہے, یہ بھی ذکر خدا ہے. سیدی مرشدی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. دعویٰ ایمان کیا ہے, ذکر بھی تو کر. اب اس کا معنی یہ ہوا, اب میں اپنے اس دور میں آؤں گا. آپ نے تلاش تو کرنا ہے شیخ کو تلاش کرنا ہے, ڈبے پیر کو نہیں. ڈبا پیر کو ڈھونڈنے کی لوڑ ہی نہیں.
ہوتا اشتہار کسی چینل تے لے کے آئی بکواس کرتے ہیں لوگ کہ خرچیاں نال چرچے ہوندے ہیں، خرچیاں نال چرچے نہیں ہوندے، اللہ رسول دی وفاداری نال چرچے ہوندے کتنے بورڈ لگوائے میرے نبی کے ابو بکر نے، کتنے پیسے لگائے میرے نبی کے فاروق نے، کتنی پبلسٹی کروائی میرے نبی کے عثمان نے، کتنی دیگیں اپنے نام کی پکوائی میرے نبی کے علی نے، کتنے ٹٹو چیلے والے میرے نبی کے حسنین نے. اور اگر خرچے نال چرچے ہوندے تے فرض قرونی تو بعد اذکرکم دا کہ معنی رہ جاندا پیچھے. اذکرکم دا کہ معنی رہ جاندا ہے. کیا بات اذکرکم دا مفہوم کیا ہے؟ نہیں میری جان، خرچوں سے چرچے نہیں ہوتے. چرچا اور چیز ہے، شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے. ولایت نام ہے اللہ کا بندہ بن جانے کا، نبی پاک کا وفادار بن جانے کا. سبحان اللہ. اذکرونی اذکرکم، اب فذکرونی، تم سارے مل کے ذکر کرو میرا. یہاں جناب والا اجتماعی طور پہ حکم ہوا ہے. اب اجتماع کی دو حیثیتیں ہوں گی، یا تو اس محلے والے اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ذکر اللہ کا ہونا شروع ہو جائے، تو یا پھر یہ ہو گئے گھر اپنا اپنا ہو، لیکن اس محلے میں جتنے گھر مومنوں کے ہیں وہاں ذکر ہو رہا ہو. کیا ہو رہا ہو؟ ذکر ہو رہا. اور میں نے ذکر کا ایک وسیع مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ زندگی کے مختلف معاملات میں کام آئے گی. توجہ میری کان. اب اگر میرا مالک یوں فرما دیتا، ہم نے ڈھونڈنا تو ہے، اس لیے کہ آپ 100 سال پہلے کے اپنے اسلاف کو دیکھیے. میں نے 100 سال کا وقت بھی زیادہ لے لیا آپ سے، صرف 60 سال پہلے کے اسلاف کی تاریخ کو ڈھونڈیے. انہوں نے تلاش کیا شہر کو، ہزاروں میل پیدل چلے، فاقے کاٹے، بھوکے رہے، ننگے پاؤں چلے. سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اب یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جنا کھڑوتا ہوئے شیخ محی الدین ابن عربی دی بارگاہ دھیان کے پوچھے سنگیا سونیا، اگر کوئی بندہ کسی سچے پیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائے، اس سے سچا نہ ملے اور موت پہلے آ جائے، تو کیا وہ بے پیرا مرے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ پوچھنا ہے تو آپ یا کسی اور دے بارے پوچھ رہے ہیں؟ اور میں چھاڑے راز راز رہن دے، میں آپ یا کسی اور دے بارے پوچھنا. اگر میں آپ تے پھر ذرا غور کر پائی میرا معیار شیخ دے حوالے کتنا اونچا ہے کہ محی الدین ابن عربی سامنے کھڑوتا ہے، لیکن میں اس کو بھی اعلیٰ درجہ کیا. اور اگر کسی اور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو پھر میری بصیرت کتنے دور تک کام کر رہی ہے کہ جہاں تک میرا یہ قول چلتا رہے گا، کتابوں کی سینوں میں محفوظ رہ کر اہل ایمان کی رہنمائی کرتا رہے گا. اگر کوئی کسی شیخ کامل کی تلاش میں چلتا چلتا، تلاش کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے، اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور اس کو شیخ کامل نہ ملے اور بیعت کی شہادت حاصل نہ کر سکے، لیکن ڈبے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے، کوڑے نہ بیعت نہ ہوئے، سچا انہوں ملے نہیں، کھڑا انہوں ملے نہیں. خوش ہو کے بول سبحان اللہ. اب کھڑے کی نشانی بتائی میرے پاک نبی نے، ذرا مجھے یہاں تک جہاں امن مڑ گیا میں، ذرا احباب میرا تعاون کیجیے گا، مجھے یاد کروا دیجیے گا. کھڑے کی نشانی بتائی میرے پاک نبی علیہ السلام نے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بتائیے کھڑا پیر، سچا پیر، شیخ کامل اللہ کا ولی کون ہوگا؟ فرمایا اذا ذکر اللہ. کے اس فرمان پاک کا جو مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 2 سادہ لفظوں میں
میں جدو چھوڑے لالا ایڈا دھیان کر سو یاد کر سو مجھے شیخ صاحب کی گل شیخ خوشی نے میرے کی میں بول جانا ہوں لیکن اے گل وچ آ گئی ہے تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں فائدے تو خالی نہیں فرمایا اظہار جدو تسی اس نو تکو پتہ نہ ہوے کہ تسی کون ہو اظہار وچ پیش کی تعارف دا سلسلہ کوئی نہیں ہے اظہار انہاں دو لفظوں دا ترجمہ ہے مفہوم ہے او تو پیش کی تعارف دی کہانی بن دی کہ دیکھنا میں پتا ہوئے کہ میں عزالدین کو کمان جس کو دے کے جا رہا مقصود مصابری اظہار جدو اس کو چیزے کو ذکر اللہ اساں پڑھیا رب یاد آ جائے سبحان اللہ تھوڑا جا میں آسان لفظ سمجھا دیا میں اس حدیث پاک کا مفہوم کے میں سمجھا خطیب پاکستان علامہ عزیز الدین کوکب صاحب اتھوں نکلے جی توبہ ٹیک سنگ جلسہ کرنا ہے جناب مغرب تو فوراً بعد تقریر ہے تے نکل گئے اتھوں زور تو پہلے اچھا ہوں کیونکہ ایسا خطاب فرمانا ہے تو بڑی قیمتی جی لوگ آ سی تے ہوں زور بھی کوئی نہیں اثر بھی کوئی نہیں تے ٹیلی فون او دا ملایا جاندہ ہے سونے جڑا ذہن چوڑے کئی نمبر آپ کے موبائل میں میرے موبائل میں ایسے پڑے ہوئے کہ سالوں کے سال بیت گئے ہم نے وہ نمبر ملائے نہیں لے ایسا ملاقات مجلس سے چوئی جلسے چوئی آپ ذرا مجھے اپنا نمبر دے دیں یہ میں نے مس کال دے دیا میرا بھی نوٹ کر لیں اس میرا فیڈ کر لیا میرا دا فیڈ کر لیا بوڑ اللہ پہ رابطہ ہو سی تے نمبر ملا سانا تے وہ رابطہ ہو سی تے علامہ صاحب نماز زور پڑھ سننا تے یاد ہو سی تے اثر دا سجدہ کر سننا تے ہن لگی ہے ترے لگی ہے تے فریج دا پانی پینا نہیں تے سادہ پانی لبدا نہیں تے زور بھی گئی اللہ یاد ہوندا تے کوکب صاحب قبلہ نماز پڑھ دے اثر بھی جان لگی ہے تے اگے میں گیا تے ایک بندہ مینوں ملیا جڑا خوب گھڑدا سی پیا میں اظہار ذکر اللہ دا معنی بڑے سادیاں لفظاں وچ اپنے بچیاں نوں سمجھانا چاہ رہا شاید انہاں دا پروفیسر انہاں دا لیکچرار اسلامیات دا پی ایچ ڈی دا جناب والا پروفیسر بھی یونیورسٹی اس طرح سمجھا دے جڑے سادیاں لفظاں پہ سمجھا بندہ خوب گھڑدا سی پیا صاحب صاحب توجہ فرماؤ جی بندہ خوب گھڑدا سی پیا تو میری فوراً نظر پئی تو میں ڈرائیور سمجھا میں کہ بریک مار تازہ پانی مل گیا تو تیرے نال میری جان جاندی ہے بھئی میں پانی پی لواں میں گڈی چ اتریا میں اس بندے کول گیا انہیں مینوں مہمان سمجھ کے منجی پیش کی چرپائی پیش کی میں چرپائی تے بیٹھا میں کہ سونے پانی پلا وہ کٹورا بھر کے لایا اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی اظہار چلاتا ہے کنواں اس نے اکھیاں میری اکھیاں چکھیاں میں نے ایک دم خیال آیا آئے بد نصیبہ تو زور بھی نہیں پڑی تے اثر بھی اتھوں جاندی ہے بھئی ذکر اللہ اے وے رب دا ولی میں نہیں دیکھنا چولا پایا کہ نہیں کپڑے پائے کیسے کہ نہیں پیچھے جانا کون ہے سچے کھبے کتنا رش ہے اظہار اس کی آنکھیں میری آنکھیں آپس میں چار ہوئی مجھے بھولا ہوا رب یاد آ گیا یہ ہے ولی ہونے کی نشانی اور یہ مفہوم ہے جو بیان کیا کسی نے کہ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دے یہ اللہ والے
کو آسان سی علامت بتا دیتا ہوں. آپ گھر سے نکلے, گاڑی میں میوزک چل رہا ہے, آپ آستانے پہنچے, گاڑی کھڑی کی آپ نے, ظاہر میوزک بند ہو گیا, آپ گاڑی کے نیچے سے اترے, آپ اس اللہ کے بندے کے سامنے پہنچے. جو ہی سامنے پہنچے تو دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی, دل کی کیفیت پاک ہونا شروع ہو گئی. جو ہی آپ اس کے قریب قریب پہنچتے گئے, آپ کو مدینے والا یاد آتا گیا, آپ کو اللہ کا محبوب یاد آتا گیا. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے تو آپ کے دل کی دنیا بدل دی گئی, اور آپ کے دل پہ, آپ کی زبان پہ اچانک یہ الفاظ آتے گئے, اللہ یا اللہ خیر, اللہ اکبر. اس کو چھوکے انداز ہے جو میں کہ میں سمجھاؤں سونے, چونکہ میرا سمجھانا جتنی میں نے سمجھانا میری ڈیوٹی ہے. اے میں اس اللہ دے بندے دا, اللہ دا بندے ہونے کی پہچان کہ تو تے گانے سنتا آیا سی. شیخ محی الدین ابن عربی کو تو پوچھا گیا کہ سونے اگر وہ کامل دی تلاش چ نکلے تے انہوں کامل ملیا نہیں تے موت آ گئی ہے, کیا وہ بے پیرا مرے گا؟ فرمایا نہیں, مومن تھا, طالب تھا, مومن تھا, طالب تھا, مومن تھا, طالب تھا. یہ طلب بڑی چیز ہے, اللہ کی عزت کی قسم, اس کی بڑی قیمت ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو طلب صدقے دل سے شہادت کی طلب رکھے, اللہ اس کی طلب کا صدقہ بے شک اسے بستر پہ موت کیوں نہ آئے, اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ طلب بڑی چیز ہے. سیدنا محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کی طلب کا صدقہ خدا بند کائنات اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ خود رسول اللہ اس کے مرشد ہو جائیں گے. اس میں بے پیرا نہیں بننا. جس کا بھری دنیا میں, جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں حامی, اس کو بھی میرے آقا, اس کو بھی میرے آقا سینے سے, اس کو بھی میرے آقا, اس کو بھی میرے